مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے سرکار کا تن بدن نور ہے، میرے سرکار کا تن بدن نور ہے، جسم تو جسم ہے پیرہن نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ختم المشائخ خلاصہ آل طٰہٰ و یاسین، حضرت سیدنا شیخ حضرت زین الدین مولانا داؤد بن حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اس حجرے پر کھڑے ہیں جہاں پر حضور اقدس نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک جبہ شریف اس حجرے میں موجود ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پیرہن مبارک کی جس واسطوں سے باعث خواجان سے یہ پیرہن شریف مدینہ الاولیاء سرزمین خلد آباد ضلع اورنگ آباد میں پہنچا کہ حضرت ختم المشائخ باعث خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے سلطان المشائخ کی حیات اور سوانح پر لکھی گئی جو کتاب، خاص کر کے یہ 775 ہجری میں لکھی گئی، جس کے مصنف محمد جمال قوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، قوام العقائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ یہ پیرہن مبارک کس طریقے سے 22 خواجگان سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ دراصل یہ وہی پیرہن مبارک ہے جو یہ 775 سالہ ہجری پرانی فارسی کتاب، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا 1994 میں، اور اس ترجمے کے اندر اس کی ساری تفصیلات موجود ہے کہ یہ پیرہن مبارک جبہ رسول حضور رحمت عالم کو شب معراج بہشت کے پاس پر ایک خلعت رسول اللہ کو پہنائی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خلعت پہنی آقا کریم نے، تو حضور رحمت عالم کے دل میں خیال گزرا کہ یہ خلعت سے، اس پوشاک سے میری امت کو بھی جو ہے وہ مشرف کیا جائے، اس سے میری امت کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اسی وقت جبریل امی آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس خلعت میں آپ کے امتیوں کا بھی حصہ ملے گا، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ واقعہ اس طریقے سے ہیں کہ پیرہن مقدس جب آقا کریم کو معراج شریف میں عطا کیا گیا تو سرور دو جہاں حضور رحمت عالم مسجد نبوی میں اس پیرہن کو لے کر حضور نے عرض کیا کہ کون ہے جو یہ پیرہن اس کو عطا کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پیرہن کے تعلق سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے ابوبکر، اگر یہ پیرہن تجھے دے دیا جائے تو اس کا کیا کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، یا رسول اللہ، اگر یہ پیرہن، یہ جبہ شریف، یہ خلعت مجھے دے دی گئی تو میں ساری دنیا کو صدق سے بھر دوں گا، صدق و صفا اور تقوی سے ساری دنیا کو بھر دوں گا۔ آقا کریم نے کہا، ابوبکر، بات تمہاری بھی صحیح ہے، مگر تم اس راز کو نہیں پہنچے ہیں، تم اس مقصد کو نہیں پہنچے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر، اگر یہ خلعت تجھے دے دی جائے تو اس خلعت کا کیا کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ خلعت، یہ پیرہن مجھے عطا کیا گیا تو میں ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، بات تمہاری بھی صحیح ہے، مگر تم بھی اس کے راز کو نہیں پہنچے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اے عثمان، اگر یہ پیرہن تجھے عطا کیا جائے تو کیا کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فداک امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا حضور، اگر یہ پیرہن مل جائے تو میں اس کے صدقے اللہ مجھے جتنا نوازے گا میں سخاوت ہی سخاوت کروں گا، پوری دنیا میں جو ہے میں وہ سخاوت کو عام کر دوں گا۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا، عثمان، تمہاری بات بھی درست ہے، مگر تم بھی جو ہے اس کے راز اور مقصد کو نہیں پہنچے۔ پھر آخر میں شیر خدا حیدر کرار مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور نے پوچھا، اے علی، اگر یہ پیرہن تمہیں عطا کیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عرض کی، فدا قومی ابھی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا، اگر یہ پیرہن مجھے عطا کیا جائے، یہ خلعت مجھے عطا کی جائے تو میں اس خلعت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ ستر پوشی کروں گا، میں ان کے عیبوں کو چھپاؤں گا، میں ان کے ستر کو، ان کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ مسرت کا حضور نے اظہار کیا اور آقا نے فرمایا، اے علی، اس کی یہی مقصد ہے کہ یہ تمہیں عطا کیا جائے۔
تو باحکم خدا یہ پیرہن شریف معراج شریف میں حضور رحمت عالم کو عطا کیا گیا، اور آقا کریم نے اپنے لاڈلے اور چہیتے حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حسن بصری کو دیا، اور پھر حضرت حسن بصری سے یہ پیرہن 22 خواجگان سے چلا ہوتے ہوئے خواجگاہ میں سے غریب نواز عطائے رسول معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے پاس آیا، پھر وہاں سے یہ ختم المشائخ خلاصہ آل طٰہٰ و یاسین حضرت سیدنا زین الدین مولانا داؤد بن حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے ان کو عطا فرمایا، اور آج یہ 700 سال سے تقریباً کم و بیش یہاں پر اس حجرے کے اندر موجود ہیں، جو 12 ربیع الاول شریف حضور کے میلاد النبی کے دن جو صبح صادق سے یہ زیارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ دوسرے دن 12ویں تاریخ کو جب تک زائرین رہتے ہیں لاکھوں کا مجموعہ رہتا ہے الحمدللہ، اور غلامان اور عاشقان رسول جو ہے وہ یہاں پر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ پیرہن مقدس حضور رحمت عالم کا جبہ شریف جو ہے اس حجرے کے اندر موجود ہیں، اور یہاں یہ اشعار بھی لکھا ہے، یہ خاص مصطفیٰ کا مبارک ہے پیرہن، محبوب کبریا کا مبارک ہے پیرہن، قابل درود اور ادب کے ہے یہ مقام، نبیوں کے پیشوا کا مبارک ہے پیرہن۔ یہ جو آپ تختیاں دیکھ رہے ہیں یہ فارسی کے اندر خواجہ اول سے لے کر پورے 22 خواجگان تک جس طرح پیرہن شریف آیا گئے، اور کن کن تواریخ میں تاریخی اعتبار سے اور کن سن ہجری کے اندر آیا گئے، اور تمام 22 خواجگان کا اس میں ذکر ہے، ان کے وصال کی تاریخ اور ان کا روضہ مقدس، ان کے مزارات، ان کی آستانے جہاں موجود ہیں اس کا تذکرہ بھی اس پیرہن کے اندر ہے، انگلش میں بھی اس میں لکھا گیا ہے ساری ڈیٹیل، اور انشاءاللہ اس کے بعد والی اگر آپ پارٹ دیکھیں گے تو اس پارٹ کے اندر ہم تفصیلی طور پر وہ تمام 22 خواجگان کا ذکر کر رہے ہیں، جو 22 خواجگان سے یہ پیرہن سلسلے سے بسلسلہ چلا آیا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر حضرت خواجہ شیخ مولانا زین الدین داؤد حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار میں جہاں تک پہنچا گئے، تو وہ سارے بزرگوں کی تاریخ، ان کے وصال کی تاریخوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے والے پارٹ میں آپ اس کی تفصیل کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پیرہن کی ہمیں برکت عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کا اس کے فیضان سے جاری و ساری فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔